حکم دیا۔ اور اب بعد میں لکھتے ہیں مروکیہ ہے یہ ایک گروہ جن کے دربار بنے ہوئے ہیں، توبہ توبہ، حق کہنے سے اب میری زبان کاٹ دی جائے، روضے بنے ہوئے ہیں، گنبد بنے ہوئے ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، کیا اب بھی تصوف کونسل بناتی کہ صوفیاء کا کلام پھیلاؤ۔ صوفی کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو بھنگ پھیلاؤ، سلا دو ان کو کہ بھائی اللہ اللہ کرو، آؤ ہم سے ورد وظیفے سیکھو، یہ 10,000 مرتبہ پڑھنا۔ اب 10,000 مرتبہ پڑھتے پڑھتے دن ختم ہو جائے گا، وہ کب خبر لے گا کہ حکومت کیا کر رہی، دنیا میں کیا ہو رہا، حجرے میں بیٹھا من کے پھیر رہا۔ ملوکیت اور ملائیت کے علاوہ تیسری صدی ہجری میں غیر اسلامی تصوف بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا۔ آپ حیران ہوں گے، سارا قرآن کھنگال جائیں، سارا حدیث کا ذخیرہ، جیسے مذہب نہیں نہ ملے گا تصوف اور صوفی نہیں ملے گا، اور لفظ صالح ہوں گے، مومن متقی صالح، صوفی نہیں آئے گا، تصوف نہیں آئے گا، یہ اسلام کا لفظ ہی نہیں، بالکل دین میں خام خواہ پودا لگا دیا گیا تصوف۔ اور پہلا صوفی بھی آپ حیران ہوں گے ابو ہاشم بنی امیہ میں سے تھا، اور پہلی خانقاہ جو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے رمضان نے قائم فلسطین میں انہوں نے بنائی، خانقاہوں میں گھسا۔ فقیرہ چوں بمسجد صف کشیدہ، خدا کے لیے ان خطبوں کو حسینی دین کی بات سن کر نہ سنائیں، اللہ کے واسطے محرم میں مجھ سے یہ دین کا جو ہے نا نوحہ سن لیا گیا کہ دین کیا تھا اور کس طرح مذہب بن گیا۔ فقیرہ چوں بمسجد صف کشیدہ، جب فقیر تھے مسلمان مسجد میں صف باندھتے تھے، نماز گرے بان شہنشاہ حاضری، نماز اتنی قوت دیتی تھی انہیں، قرآن سن کر نکلتے تھے کہ اٹھ دو تخت ان کے، وہ جا کر بادشاہوں کے گریبان پکڑ لیتے تھے، تختوں سے اتار کر ادھر پھینک دیے۔ ولے چوں دل میں آنے سینہ افسرد مسلمانہ بدرگاہ خزیلن، جب دل سینے میں سو گئے مردہ ہو گئے، مسلمان خانقاہوں میں گھس گئے۔ حضر اس فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سربزیری، فرماتے ہیں لعنت بھیجے جس فقیری اور درویشی پر جس نے مسلمانوں کو یہ سکھا دیا کہ جو کافر آ جائے اس کے سامنے سر جھکا دو، اور بدماشوں کے سامنے جھکنا سکھایا، غیرت چھین لی۔ غیر اسلامی تصوف بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا تھا۔ ہزاروں شامی، انصاری اور لاکھوں ایرانی مجوسی، اور ان کے علاوہ سینکڑوں یہودی، اشراقی، مشائی، فلسفی اور مختلف العقائد افراد اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ لوگ رہبانیت اور ترک دنیا کے تصورات اپنے ساتھ لائے، جن مذہبوں سے آئے تھے وہاں یہی تھا کہ پوجا پاٹ اللہ کی کرتے رہو، باقی دندے کرنے دو حکومتوں کو۔ اور انہوں نے مصر، شام، عراق، خصوصاً کوفہ، بصرہ اور بغداد میں وہی خانقاہی نظام قائم کر دیا جو ان کے مذاہب میں مروج تھا۔ جب ہماری تفاسیر میں اسرائیلی اور غیر اسلامی روایات داخل ہو گئی، وہ کہتے ہیں خانقاہوں کو کیا روئے، جب قرآن کی تفسیر اور حاشیوں میں بڑھا دی روایتیں اسرائیلیوں کی، تو ہمارا تصور کس طرح غیر اسلامی اثرات سے محفوظ رہ سکتا تھا۔ مختصر یہ کہ سلاطین، علماء سار، صوفیاء سار، ان تینوں کی متفقہ کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمل سے فارغ ہوا مومن بنا کے تقدیر کا بہانہ، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، آرام سے بیٹھ گیا، بھائی اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا، انگریز آ گئے، ہندو آ گئے، کیا کریں۔ واضح ہو کہ تقدیر کا یہ مفہوم جس کی روح سے مسلمان تارک الدنیا اور تارک العمل پیدا ہو جاتا ہے، ابلیس کا پیدا کرنا، یہ دین نے نہیں سکھایا، ابلیس کا۔ چنانچہ وہ خود اعتراف کرتا ہے میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا۔ ابلیس اپنے چیلوں میں کہتا ہے کہ یہ غریبوں کو جو سبق ہے نا، اور تمہاری قسمت میں غریبی لکھی تھی، کیوں کرتے ہو امیروں سے ناراضگی، یعنی اس لیے کہ اٹھ کر ان سے چھین نہ لیں، اپنا حصہ نہ چھین لیں۔ اور دین تو کہتا ہے، جیسے ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر کوئی غریب بھوکا مر گیا اور اس نے بستی کے لوگوں سے مال نہ چھینا اور نہ کھایا، وہ خودکشی کا مرتکب ہوگا، قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ کہ تیرا حق تھا ان کے مالوں میں دکان توڑ دیتا، ان کے بینک لوٹ لیتا، اپنا حق لیتا، زیادہ نہ لیتا، اپنا حق لیتا۔ دین کے فتوے اور اس پر لکھا علامہ احمد شاکر نے کہ یار روسیوں کو بھی یہ نہ سوجا جو امام ابن حزم کو سوجا کہ اسلام کیا، اسلام کہتا لوگ بھوکے مرے، اپنا حق وہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں سے ان سے چھین لو۔ تو فرماتے ہیں کہ ابلیس کہتا ہے میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا۔ اسلام تو سراسر عمل کا پیغام ہے، اور عمل صالح کا دوسرا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور سرکار دو عالم کی 23 سالہ زندگی عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ کی زندہ تصویر اور قرآنی تعلیمات کی جیتی جاگتی تصویر۔ یہاں عمل کرو کرو کرو، ہاتھ توڑ کر بیٹھنے کا نام کوئی نہیں، یہ سارا کچھ ان کا اپنا ہی فساد اور ساری شرارت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یہ 229 صفحہ، کہ اگر مسلمان دوبارہ سربلندی کے طالب ہے، نسخہ سن لو، صرف تلواریں لے کر کافروں کو نہ مارتے پھرو، اس سے جانیں دے دو گے، شہید ہو جاؤ، کیا بنے گا؟
نظام کی تبلیغ کے لیے لمبا منصوبہ چاہیے، خود اپنے ملکوں میں ذہن بدلو، لوگوں کو سید قطب اور مودودی اور اقبال پڑھاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ غلبہ اسلام کے لیے کیسے کوشش کرنی۔ پہلے خود تو مسلمان بنو، اس کے لیے تمہارے اندر جذبہ پیدا، پھر یہ کوششیں ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مسلمان دوبارہ سربلندی کے طالب ہیں تو سب سے پہلے صحیح علم حاصل کریں، یہ پہل ہے، عمل بعد میں ہوتا۔ علم اب کیا ہے کہ ہم لوگوں کا علم حاصل کرو، کسی مولوی کے پاس جاتا وہ ترجمہ دیتا، ترجمہ جو ہے رس پہ حاج کے ثابت راوی روایتیں، وہ کیا پڑھے گا؟ کسی کا ترجمہ دے گا، اوپر وہی جھوٹے قصے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے بیوی چھین لی تھی، سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے جادو دبایا ہوا تھا، وہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن سے کیا ملے گا؟ پہلے دین صاف کرو، ایسے علماء ڈھونڈو جو یہ خرافات کو رد کر کے صحیح بچوں کو دین دیں کہ قرآن اصل میں کیا۔ یہ حاشیے اور تفسیریں پڑھاؤ گے، بے ایمان کرنا ان کو، جگہ جگہ کے ساتھ فلاں پیغمبر نے یہ کام کر لیا، یہ غلط ہے چیزیں۔ صحیح علم، اور صحیح علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا۔ نکتے کی بات، پہلا سبق کہ تو غلامی کرنے کے لیے نہیں آیا، حکومت کرنے کے لیے آیا، اور خلیفہ وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، بلکہ اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ ساری دنیا کو اللہ کے قانون کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دے۔ بنو امیہ اور بنو عباس نے اسی صحیح علم کو دنیا سے مٹا دیا، اور اس کی جگہ غیر قرآنی تصورات جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، علماء سو کے ذریعہ سے اور تلوار کے زور سے اور دولت کے لالچ سے مسلمانوں میں رائج کر لیے۔ اس لیے مسلمانوں کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سب حاشیے چھوڑ دیں، کوئی ادھر ادھر نہ پڑھا کریں کہ باہر کیا لکھا، صرف قرآن کو دیکھتے جائیں۔ قرآن کوئی معمہ نہیں، بجارت نہیں، یہ ان جعلی لوگوں نے بنایا کہ 14 علم پڑھے تو پڑھے، لوگوں کو فضائل اعمال سناتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ نو عالموں کا بھائی بدوؤں کے لیے قرآن پڑھوں کے لیے، وہ سمجھ گئے، تم سمجھ نہیں گے، جانتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا تو قرآن تو صاف ہے، ہر بات واضح ہو جائے گی تاکہ انہیں صحیح علم حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد وہ اپنے مقصد حیات میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اقبال نے اسی نقطہ کو یوں بیان کیا ہے، پس نخستیں بادش تطہیر فکر، مسلمان کو پہلے چاہیے کہ اپنا دماغ صاف کرے، جو غلط خیالات پیدا ہو گئے ان کو دور کرے، صحیح علم قرآن کا حاصل کرے، بعد ازیں آسان شود تعمیر فکر، جب یہ گندگی دماغ سے نکل جائے گی پھر فکر کی تعمیر ہو جائے گی، پھر صحیح خیالات خود ہی آ جائیں گے قرآن و حدیث کے۔ یہ میں نے نمونے کے طور پر کچھ مقامات پڑھ دی، ورنہ یہ پوری کتاب اس قابل ہے کہ ارمغان حجاز کا یہ ترجمہ اور تشریح آپ پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھیں، روتا رابط کہ 41 ہجری جب آئی حضرت معاویہ، اس کے بعد کہاں اسلام؟ وہ دین ہی جو اللہ کے رسول نے دیا تھا ختم، اور سب سے زیادہ محتاط لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے کئی تبلیغ، ابو الحسن ندوی سے زیادہ کوئی صحابہ کو جانتا تھا؟ اس نے صاف لکھا دعوت و عظیمت میں کہ خلفائے راشدین کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے تھوڑے دنوں میں رسول اللہ کا قرضہ بے باک کر دیا، جو حضور دے کر گئے تھے سب کو مریا میٹ کر دیا، کلمہ پڑھتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ اب بھی ہو رہا ہے، اب بھی حکمران یہ کرتے رہیں گے، مگر وہ دین جو ہے اس کی جو مٹی پلیز ہے وہ دیکھ ہی رہے ہیں آپ کہ زنا کی اجازت ہو رہی ہے، اب وہ منگوا رہی ہے عورت جو باقاعدہ پڑھا رہی ہے کہ مرد مرد سے کرے، اور اس نے باقاعدہ انہوں نے ٹیلی فون کیا، اس نے ہاں میرے یہ نظریے ہیں اور میں یہ تعلیم دے رہی ہوں کہ ہم جنسی ہونی چاہیے۔ اب اس سے بڑی قیامت اسلام پر کیا آئی؟ مگر یہ لوگ کہتے ہیں ہم عمرہ نہیں کرتے، کعبے کی چھت پر نہیں چڑھے۔ یہ مکاری اس دور سے شروع ہوا ہے کہ ظاہری کچھ ایسے مراسم اور چیزیں کرتے رہو جس سے امت بیوقوف بنی رہے۔ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام عالم کی ہے کہ جادوگری، یہ حکومت کرنا مذاق نہیں، جادوگر ہوتا حکمران، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری، کوئی نیا کام شروع ہو جاتا ہے اور یہ کھیل تماشے بھی شروع ہو جاتے، کبھی کوئی ملایا جا رہا دم کہ لوگ بچے بچیاں ان کاموں میں لگے رہیں، ان کو یہ سوجے ہی نہ کہ ملک کی کیا حالت ہو رہی ہے، کیا بربادی ہو رہی ہے۔